یعنی اس کی جو بزرگی اور کبریائی ہے، تکبر ہے، وہ صرف اور صرف خدا نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا۔ اس کی کبریائی اور تکبر میں ہم 14 بھی شامل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر معصوم عبادت کے وقت اس بے نیاز کے چہرے میں یوں کانپتا تھا جیسے بیت کی چھڑی کانپتی۔ اور آخری وقت میں مولا کائنات کے جملے ہیں، وما عبدتو کا خوف من نارک، میرے اللہ تو گواہ رہنا کہ علی تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، اور تب ان فی الجنہ، اور نہ ہی تیری جنت کے لالچ میں علی عبادت کرتا ہوں۔ میں علی عبادت کرتا کیوں ہوں؟ بل وجدتو کا اہل عبادت فعبدتو کا، اس لیے کہ تیری ذات ہے ہی اسی لائق کہ میں علی کی پیشانی تیرے سامنے جھک جاؤں۔ مولا آپ کو سلامت۔ کبریائی میں وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، تکبر خدا کو پسند نہیں ہے، تکبر میں خدا نے ان 14 کو بھی شامل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن خدا نے فرمایا کہ موسیٰ اب جب طور پہ آؤ گے نا تو اپنے ساتھ اس کو لے کے آنا جس سے تم اپنے آپ کو افضل تصور کرتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اس کو لے کے آنا جس سے تم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہو۔ قبلہ یہ کوئی میرے جیسا جاہل ہوتا تو 1000 آدمی کو لے کے چل پڑتا، جناب میں اس سے بھی افضل ہوں، اس سے بھی افضل ہوں، اس سے بھی افضل ہوں۔ لیکن مقابلے میں کیا؟ حجت خدا، معصوم نبی تھا، اس کی معرفت کا معیار اور ہے، مخلوق کی معرفت کا معیار اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری امت کو دیکھا، کہنے لگے یہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ بچوں کی سب کو دیکھا، بچوں کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ سب بے گناہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی۔ بڑوں کو دیکھا تو یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سب مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہوں، اب میں کس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ جوانوں کو دیکھا تو سوچا کہ شاید ہی میرے جتنے ہیں میری عبادت کم ہو اور ان میں سے کسی کی عبادت خدا کو زیادہ پسند ہے۔ قبلہ یہ سوچتے سوچتے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کی طرف رخ کیا۔ اب جو جانوروں کو دیکھتے گئے تو اپنے دل میں سوچ کے کہتے ہیں یہ تو وہ مخلوق ہے جو ہے بے جرم و بے خطا، میں ان سے اپنے آپ کو افضل کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے خانواد رسالت کے ساتھ۔ قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے چلنا شروع کیا کہ طور کی طرف۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خارشی کتا نظر آیا، خارشی کتا۔ کہنے لگے شاید اللہ کے مخلوق میں سے یہ ایسا ہو جس سے میں افضل ہوں۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، جا کے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی پکڑ کے اس خارشی کتے کو لے کے چلنا شروع کر دیا طور کی طرف۔ چند قدم گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن کانپنے لگا، کہنے لگے یہ کتا ہے، نجس العین ہے، خارج زدہ ہے، اسے دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن موسیٰ ایک بات کا خیال تو کر کہ اس کے اندر ایک صفت وہ ہے کہ جس کے اندر تو اور یہ بالکل برابر فضیلت رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہنے لگے ایک فضیلت اس خارشی کتے میں اور مجھ میں ایسی ہے کہ اس کے اندر ہم دونوں برابر ہیں، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اس خارشی کتے کو خارشی کتا بنانے والی ذات بھی وہ ہے اور مجھ موسیٰ کو موسیٰ بنانے والا بھی وہ ہے۔ اس صفت کے اندر میں اور یہ دونوں برابر ہیں۔ کانپتے ہوئے اس کے گلے سے رسی اتاری، اس کے آگے پانی کا جام رکھا، اس کتے کو پانی پلا کے حضرت موسیٰ اکیلے کوہ طور پہ چل گئے۔ جب کوہ طور پہ پہنچ گئے نا تو خدا نے فرمایا موسیٰ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے کے آنا جس سے تو اپنے کو افضل سمجھتا تھا۔ کہنے لگے یا اللہ میں نے ساری تیری مخلوق دیکھی ہے، مجھے کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں دیا جو موسیٰ سے زیادہ افضل ہے۔ مالک آخر میں مجھے خارشی کتا ملا جس کو میں تیرے دربار میں یہ سوچ کے لانے لگا کہ شاید میں اس سے افضل ہوں، لیکن مالک ایک خصوصیت کی وجہ سے میں نے اس کتے کی رسی اتار دی اور اس کتے کو چھوڑ دیا۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، کلام خدا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی آواز آئی، فرمانے لگے موسیٰ
مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تو اس خارشی کتے کو بھی اپنے سے حقیر سمجھ کے میرے دربار میں لے آتا تو میں قیامت تک کے لیے تیرا نام دیوان انبیاء کے سب سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیتا۔ فرمایا کسی کو حقیر سمجھنا یہ مجھے اللہ کو برداشت نہیں، میں ہر گناہ کو معاف کرتا ہوں، تکبر مجھ خدا کو بالکل برداشت نہیں، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جو اس ذات کے لیے زیبا ہے جس کو فنا نہ ہو، جس کو زوال نہ ہو، جس کو کوئی شکست نہ دے سکتا ہو، جس کو کوئی چھپا نہ سکتا ہو۔ اس لیے فرمایا معصوم نے کہ یہ وہ واحد صفت ہے کہ اس صفت کے اندر ہمارے محمد کے خدا کے ساتھ شریک نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے سب حضرات۔ مزاج غور کو نہیں ہوگا، ابھی 2 منٹ میں طبیعتیں انشاءاللہ اور چڑھ جائیں گے۔ صرف مولا کا فرمان ہے کہ ہماری وہ مجالس و محافل کہ جن میں ہمارے فضائل اور مصائب بیان ہوں، لیکن ہماری سیرت سے کوئی ایسا پیغام ہمارے ماننے والوں تک نہ پہنچے جس کے لیے ہم آل محمد نے اتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ تو اس مجلس کی مثال اس مجلس کسی ہے، اس شہد کے چھتے کسی ہے کہ جس میں سے شہد نکال لیا جائے اور اس کا پھوک باقی رہ جائے۔ اس لیے 1-2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ فرمان معصوم اور فرمان توحید پہنچے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے سب حضرات آل محمد کے ساتھ۔ مل کے آخری مومن کا حیدری، ان کی محبت ہے تو کائنات کی ہر نعمت انسان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جام تیرے عشق میں چھلکتا ہے یا علی۔ توجہ فرمائیے گا حضور، میں نے آپ کو سنانے کے لیے یہ فرمان شروع نہیں کیے، یہ جام تیرے عشق میں چھلکتا ہے یا علی۔ علامہ اقبال جیسا مفکر پاکستان، جسے پاکستان سے زیادہ سرزمین ایران اپنا مفکر مانتی ہے، دنیا کا وہ اتنا بڑا فلاسفر کہہ رہا ہے کہ یا علی میں نے ساری زندگی ریسرچ کی ہے کتابوں کے اندر، اور اس ریسرچ کے بعد میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جام تیرے عشق میں چھلکتا ہے یا علی، یہ رند بے خودی میں بہکتا ہے یا علی۔ اقبال کہہ رہے ہیں یا علی یہ جام تیرے عشق میں چھلکتا ہے یا علی، یہ رند بے خودی میں بہکتا ہے یا علی، میں عاقبت کی خوف سے اب پا گیا نجات، غمال مرتضیٰ کا ہر ایک دم ہے میرے ساتھ۔ تیری محبت میرے دل میں ہے تو مجھے کال کو جہنم کا کیسا خوف۔ اور یہاں پر اگر اجازت دیں تو اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر آپ کو سنا دوں۔ قبلہ غالب سے کسی نے کہا کہ غالب تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے نہ تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، دن رات کو مست ہو کے شعر و شاعری کرتا ہے، اس لیے دنیا جنت میں جائے گی تو نہیں جائے گا۔ بہت توجہ فرمائیے، غالب بڑی بے نیازی سے مست ہو کے فرماتے ہیں دنیا جنت میں جائے نہ جائے میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتے ہیں دنیا جنت میں جائے نہ جائے، اسد اللہ خان غالب کو کسی کا باپ بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ کائنات کا رسول ارشاد فرما کے گیا ہے حب علی یاکل السنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی تیری محبت انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خدا نے جہنم میں بھیج ہی دیا تو مجھ غالب کو یہ سودا بھی قبول ہے۔ اس نے کہا یار یہ پہلا شخص دیکھ رہے ہیں کہ جس کو جہنم میں جانا قبول ہے۔ غالب دنیا جا کے چیخے گی چلائے گی جہنم میں، تو جہنم میں جا کے کیا کرے گا؟ غالب کی سوال ہو رہا ہے تو جہنم میں جا کے کیا کرے گا؟ کہتے ہیں میں بھی جہنم میں جا کے کچھ کروں گا۔ کہتے ہیں اعمال نہیں ہیں ایسے کہ جنت میں جا سکتے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اسد اللہ کا غالب کہہ رہے ہیں اعمال نہیں ہیں ایسے کہ